محمد رسول الله یقیناً دل کا کام ہے محبت کرنا، یہ دل بحر محبت ہے۔ محبت تو یہ کرتا ہے لاکھ بچا تو اسے کسی پہ بھی مرتا ہے، ہاں لاکھ بچا تو اسے کسی پہ مرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسے رب کی حلال محبت نہیں دو گے اور رب کی نسبت سے اپنی ماں کی پیاری محبت نہیں دو گے، اپنی بیوی کی حلال محبت نہیں دو گے، یہ حرام محبت لے لے گا۔ رب کی محبت نہیں دو گے، یہاں حرام کی محبت آئے گی، اور جب حرام کی محبت آتی ہے چہرے آنکھوں کی چمک رخصت ہو جا کرتی ہے، چہرے کا حسن مان پڑ جا کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جا کرتا ہے، آدمی کے اعصاب کمزور ہو جا کرتے ہیں، پاکی طہارت پہ رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جا کرتا ہے، پاکی طہارت میں رہنا اس نوجوان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں تو بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جب اس دل میں غیر کی محبت ہو، آنکھوں کا حسن رخصت، چہرے کا حسن رخصت، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ حرام محبت کا تماشا ہے۔ یہ باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے، اس حرام محبت کا کرشمہ ہے، یہ ماں کو بھی دھکے دے دیا کرتی ہے یا دے دیا کرتا ہے، یہ اس حرام محبت کا اثر ہے، یہ اسلام بھی چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے، یہ سارے خاندان کو بھی خیر بات کہہ دیا کرتا ہے، یہ حرام محبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن اتنا پریشان ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان بھی لے لیا کر۔ ہمارے شہر میں 18 سے 28 سال کا نوجوان لڑکی لڑکا سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، انتہا ملے گا، بیچارے حرام محبت میں فنا تھے، حرام محبت میں مبتلا تھے، اس نے اسے دھوکہ دیا، خودکشی کر بیٹھی، اس نے اسے دھوکہ دے کر زہر پی لی۔ ہاں یہ حرام محبت کا انجام ہے۔ اور اس دل میں رب کی محبت آ جائے، سبحان اللہ، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے، زندگی کا سکون بڑھ جاتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر بھی میٹھی نیند آیا کرتی ہے۔ اور اس رب کی محبت کے درخت کی برکت ہے، اگر دل میں یہ رب کی محبت کا درخت اگ جائے پھر اس پہ شاخ لگتی ہے، ماں کی بھی محبت ملتی ہے، باپ کا بھی پیار ملتا ہے، بیوی کی حلال محبت بھی نصیب ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر بھی پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے یہ سارے رب کی محبت پر پھول لگا کرتے ہیں، اگر یہاں رب کی محبت نہ ہو تو یہ سارے پھول نہیں کھلا کرتے، یہ پھول نہیں کھلا کرتے، نہ میاں بیوی کے درمیان، نہ باپ بیٹے کے درمیان، نہ بیوی شوہر کے درمیان، نہ ماں بیٹی کے درمیان، نہ بھائی بھائی کے درمیان رب کی محبت ہی نہ ہو تو اس پر پھل ہی نہیں آیا کرتا، پھول ہی نہیں کھلا کرتے۔ جب یہاں حرام محبت ہے تو پھر میرے عزیزو ساری محبتیں حلال سے محروم ہو جاتی۔ تو یقیناً یہ دل ہے، یہ دل محبت کی چیز ہے، یہ دل واقعی محبت کی چیز ہے، لیکن کس سے؟ اس محبوب سے جس سے زیادہ حسین کوئی نہیں، جس سے زیادہ باکمال کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں، جس سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، کسی سے محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے حسن، کمال حسن میں ہو، کسی اور میں ہو کمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے احسانات کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے، ہاں، اور کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی کسی اچھی، جسے کہیں کہ خوبی کی وجہ سے۔ یہ محبت کی ساری شکلیں، اللہ خوبصورت بھی ہے، باکمال بھی ہے، سبحان اللہ، ایسا محسن ہے، ایسا محسن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمتوں کی نعمتوں کی بارش بند نہیں کرتا، اگر بند کر دے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننے پہ آ جاؤ، درخت کے پتوں کے گننا ممکن ہے، اور زمین کی چھاتی پہ پڑے ہوئے ذرات انہیں گننا بھی ممکن ہے، سمندر اور دریا جو زمین کی چھاتی پہ بہل رہے ہیں ان کے قطرے گننا بھی ممکن ہے، اور آسمان نما چھت
اس کے ستارے گننا بھی ممکن ہے۔ رب سچ کہتا ہے اتنی نعمتیں ہیں گننے پہ آؤ نہیں گن سکتا، نہیں گن سکتے۔ ایک سے بڑھ کر نعمت ہے میرے عزیزو۔ پوچھو نا جو آنکھوں سے محروم ہے اور ٹھوکریں کھا کھا کے زندگی گزار رہا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، ساری زندگی حسرت لیا ہے اماں کو دیکھ لیتا، گویائی سے محروم ہے، اندر کی بات سامنے والے کو کیسے سمجھاؤں، سماعت سے محروم ہے، ترستا ہے ماں باپ کے بول کب سنوں گا۔ ارے اعضاء اور جوارے سے محروم ہے، یہ لنگڑا لولا گھسٹتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ کیسی کیسی رب نے نعمتیں دے رکھی، کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون کے پاس بیٹھے تھے اور ہارون کو اللہ نے دنیا کی سطح بھی بہت اونچی دے رکھی تھی، عہدہ منصب اور مملکت کے اندر صدارت بھی تھی، لیکن اللہ نے اس پر بڑا فضل فرمایا۔ کچھ گھڑیاں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا تاکہ اپنے اوقات یاد رہے، اپنی کہانی بھی یاد رہے۔ بس اوقات دولت میں اپنے آدمی اوقات ہی بھول جاتا ہے اور منصب میں آ کر اپنی اوقات ہی بھول جا کرتا ہے۔ ارد گرد کی ہٹو بچوں کی صدائیں، آگے نوکر چوکر سمجھتا ہے میں کچھ چیز ہوں، اپنے اوقات ہی بھول جا کرتا ہے۔ اللہ نے اس پہ بڑا فضل فرمایا، دنیا میں دی، دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائی۔ بہلول کے پاس بیٹھا ہوا تو ایک دن بہلول کے پاس بیٹھا ہاتھ میں گلاس لیتا ہے اور گلاس لے کر اسے ہونٹوں کے قریب کرتا ہے، پانی پینے لگتا ہے۔ تو بہلول فرمانے لگے ٹھہرو ٹھہرو، یہ بتاؤ صحرا کا سفر ہو، تپتی ریت ہو اور آسمان بھی آگ پھینک رہا ہو، پیاس کی شدت ہو، اور ایک شخص ہاتھ میں گلاس لگائے لیے قیمت لگا رہا ہو، بتاؤ اس کی قیمت دینے میں کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ گے؟ ہارون کہنے لگا جان بچانی ہے، زندگی بچانی ہے، زندگی ہے تو سارے دنیا کے مزے ہیں، اس کے لیے آدھی سلطنت دینے پڑے دے لوں گا، جان بچا لوں گا۔ کہا اچھا، جیسے ہی وہ پانی پی لیا کہا ایک جواب اور دے دو، اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے، اندر کا پانی باہر نہ نکلے، تڑپتا ہے نا آدمی، تڑپتا ہے آدمی، نالیاں لگ جاتی ہیں، تڑپتا ہے۔ کہ ایک طبیب اس کا علاج جانتا ہو، بتا وہاں کہاں تک جاؤ گے اس کی فیس ادا کرنے میں؟ کہا آدھی سلطنت لگ جائے دے دوں گا، صحت کراؤں گا، علاج کراؤں گا۔ کہا دیکھ ہارون، تیری ساری سلطنت اللہ کی ایک نعمت گلاس کے برابر، ایک نعمت۔ تبھی تو نبی فرمایا کرتے تھے پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب یہ گندگی باہر نکلے تب بھی کہا کرو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ادھر بھی الحمدللہ، ادھر بھی الحمدللہ۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی۔ أحبك ربي بعقلي وقلبي بضعفي وذنبي أعود إليك عظيم